بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام مسئلہ ہے جو معاشرے کے اندر عام لوگ جس سے دوچار ہیں وہ بے روزگاری ہے نا، بے روزگاری ہے یا غربت ہے۔ بہت سارے مومنین ہیں جو ریگولر ایک فکس تاریخ میں کوئی رہبر کا مقلد ہے، کوئی رہبر وہ آیت اللہ سیستانی حفظہم اللہ ان کا مقلد ہے، فکس تاریخ میں خمس لے کے آتے تھے، خمس لے کے آتے تھے۔ ابھی حالات شاید بین الاقوامی بھی کہہ سکے، ملکی حالات اتنے خطرے میں ہیں، یعنی اتنے خراب ہیں کہ جو لوگ ریگولر مثلا 1 لاکھ 1.5 لاکھ لے کے آتے تھے خمس بچت کا 20واں حصہ، وہ ابھی 30 اور 35 ہزار کی جو ہے نا فگر میں لے کے آ رہے ہیں۔ بے روزگاری عام ہے، غربت عام ہے۔ وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانے میں جو ہے نا وہ بے روزگاری اس کے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے جو مختلف روایات کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کل ادھر انشاءاللہ وہ وائٹ بورڈ پر بھی لکھا ہوا بھی ہوگا، ہم ادھر بھی لگا دیں گے، اور یہ جو ہے نا وہ نیٹ سے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ 10 دفعہ صبح کی نماز کے بعد اور 10 دفعہ نماز مغربین کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو فائدہ ہو، اور بے روزگار ہیں روزگار مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں اضافہ فرمائے، تو نور علی نور نہ ہو تو خود اس کے ثواب سے آپ ہرگز محروم نہیں ہوں گے۔ لہذا میں کہا کرتا ہوں، جو دعا گو ہے نا، دعا گو، اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں، اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتا۔ یا دنیا میں وہی دعا جو حاجت مانگی ہے وہ پوری کر دیتا ہے، کبھی فوری طور پر پوری کر دیتا ہے، کبھی تاخیر سے پوری کر دیتا ہے اس کی حاجت کو۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے خلاف بددعا کی تھی نا، اس کو اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اس اعلان کے کتنے سال کے بعد وہ غرق ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ بھئی ایک اولی العزم رسول کی دعا قبول ہوتی ہے، خدا نے قد استجیب دعوتک، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اولی العزم رسول کی دعا کے قبول ہونے کا اعلان بھی ہوتا ہے، عمل درآمد 40 سال کے بعد ہوتا ہے، تو میں اور آپ کیا چیز ہے بھائی؟ آپ کہیں جھٹ پٹ ادھر بٹن دبایا، ادھر جو ہے دولت سے میں کھیلنے لگوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں کرتا، اور جتنی دعا باشرائط بھی ہو پھر بھی وہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ مصلحت خدا کے نزدیک اس دعا کو بندے کی اس میں ہے کہ اس کی دعا یہاں قبول نہ ہو، اور جتنی بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں، حاجتیں پوری نہیں ہوئی ہیں، ان سب کا اجر اور ثواب وہ روز قیامت اس کو ملے۔ یہاں کا جو روپیہ، ڈالر، درہم، دینار کمائیں گے اور وہاں کا ثواب، یہ قابل مقابلہ نہیں ہے، یہ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ دعا کا ثواب ملے گا، قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ملے گا، ساتھ اگر غربت بھی دور ہو جائے تو نور علی نور، ورنہ آخرت کا ثواب کہیں نہیں گیا۔ اچھا، جو روایت ہماری موضوع سے متعلق ہے نا، اس سے پہلے ایک عجیب روایت ہے۔ اس روایت کے جتنے بھی راوی ہے نا، سب کا نام فاطمہ ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے۔ ان فاطمہ بنت الحسین الرضوی، ایک فاطمہ۔ ان فاطمہ بنت محمد الرضوی، کتنی فاطمہ ہوئی؟
دو گنتے جائیں. ان فاطمہ بنت ابراہیم الرضوی کتنی؟ 3. ان فاطمہ بنت الحسن الرضوی 4. ان فاطمہ بنت محمد الموسوی. جی یہ اب تک جو فاطمہ ہے ان میں سے کسی فاطمہ کا باپ امام یا معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سادات خاندان سے ہیں. ان فاطمہ بنت عبداللہ العلوی کتنی ہوئی؟ 6. ان فاطمہ بنت الحسن الحسینی کتنی؟ 7. ان فاطمہ بنت ابی ہاشم الحسینی 8. ان فاطمہ بنت محمد ابن احمد بن موسیٰ المبرقع کتنی ہوئی؟ 9. ان فاطمہ بنت احمد بن موسیٰ المبرقع کتنی؟ 10. ان فاطمہ بنت موسیٰ المبرقع 11. ان فاطمہ بنت، یہاں سے اماموں کی بیٹی فاطمہ کا نام سے شروع ہوتا ہے. ان فاطمہ بنت ابی الحسن الرضا، امام رضا کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا. ان فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کا، امام رضا کی بیٹی فاطمہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ سے نقل کرتی ہے. جی ان فاطمہ بنت صادق جعفر ابن محمد، اور امام موسیٰ کاظم کی جو بیٹی ہے فاطمہ وہ امام جعفر صادق کی بیٹی فاطمہ سے نقل کرتی ہیں. اب ان فاطمہ بنت الباقر محمد ابن علی، اور امام جعفر صادق کی بیٹی فاطمہ امام محمد باقر کی بیٹی فاطمہ سے. ان فاطمہ بنت سجاد علی ابن الحسین زین العابدین، اور امام محمد باقر کی بیٹی فاطمہ وہ امام زین العابدین کی فاطمہ نام کی بیٹی سے نقل کرتی ہیں. ان فاطمہ بنت ابی عبداللہ الحسین، اور امام زین العابدین کی بیٹی فاطمہ خود امام پھوپھی ہوئی نا، اپنی پھوپھی یعنی امام حسین کی بیٹی فاطمہ سے نقل کرتی ہیں. اور امام حسین کی بیٹی فاطمہ کس سے نقل کرتی ہیں؟ ان زینب بنت علی، زینب بنت علی کس سے روایت نقل کرتی ہیں؟ ان فاطمہ بنت رسول اللہ. اچھا جی، کتنی فاطمہ ہوئی؟ 19 فاطمہ. ان میں کتنی فاطمہ ہیں جو معصوم اماموں کی بیٹیاں ہیں؟ امام رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین امیر المومنین، اور خود خاتون جنت. یہ تو ہے راوی ہے نا، راوی. وہ جو حدیث سلسلۃ الذہبیہ ہے نا، وہ امام رضا نیشاپور پہنچے تھے خراسان جانے کے لیے. وہ جب روانہ ہونے لگے تو لوگوں نے کہا تھا فرزند پیغمبر جاتے جاتے اپنے وہ جد کی ایک مستند حدیث سنائے جو کنفرم آپ کے جد کا فرمان ہو. کیا فرمایا تھا؟ حدثنی ابی ان ابیہ الصادق، میرے والد گرامی موسیٰ کاظم نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، ان ابیہ الباقر، امام محمد باقر سے، ان ابیہ زین العابدین، ان الحسین، ان علی، ان رسول اللہ، ان جبرائیل، ان الباری. احمد بن حنبل کہتے ہیں کوئی امام رضا سے لے کر رسول خدا تک اور جبرائیل تک یہ نام اتنے پاکیزہ ہیں کہ کاغذ پر لکھ کے کسی دیوانے کے گلے میں ڈالو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے گا ان ناموں کی برکت سے. وہ حدیث کیا تھی؟ مختصر سی حدیث تھی. خدا کیا فرماتا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ کلمہ توحید میرا مضبوط قلعہ ہے. من قالہا دخل حصنی، جو ایک مرتبہ اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ وہ جاری کرے وہ میرے مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے. وہ من دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے مضبوط قلعے کے اندر آ جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. پھر فرمایا ایک زمانہ تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ تمہاری نجات کے لیے کافی تھا، اب نصاب بہت لمبا ہو گیا ہے. اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ انا من شروطہا،
ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں کا مطلب یہ کہ یعنی کلمہ توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ جب تک تم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرو گے یہ کلمہ توحید اللہ تعالیٰ کا مضبوط قلعہ ثابت نہیں ہو سکتا. اچھا جی، یہ 19 فاطمہ یہ مخدرات کیا نقل کرتی ہیں؟ وہی حدیث جو آپ میں سے سب کو یاد ہے، اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. 19 فاطمہ نام کی مخدرات یہ نقل کرتی ہیں جی کہ رسول خدا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اپنے دل میں محمد و آل محمد کی محبت لے کے دنیا سے اٹھے وہ شہید مرتا ہے. اور اس کا آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے من مات علی بغض آل محمد یکتب بین ایدی، قیامت کے دن محشور ہوگا اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے. اور آخری جملہ یہ ہے اللہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا.